بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے نکاح میں شوال کے مہینے میں آئیں اور شوال کے مہینے میں ہی آپ کی رخصتی ہوئی۔ حضرت ابو عمر فرماتے ہیں کہ ام المومنین اسی وجہ سے یہ بات پسند کرتی تھیں کہ ان کے خاندان اور دوسرے تعلق دار لوگوں کی خواتین بھی اپنے خاوندوں کے پاس شوال کے مہینے میں ہی جائیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ کے فضائل میں سے ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے علاوہ کسی دوسری کنواری عورت سے شادی نہیں فرمائی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ سے ہی سب سے زیادہ محبت فرماتے تھے، یہاں تک کہ آپ اگر کسی چیز کی خواہش کرتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا فرماتے۔ ایک سفر کا واقعہ ہے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ کو نہ پایا تو فرمایا، ہائے میری دلہن۔ یہ الفاظ امام احمد علیہ رحمہ نے نقل کیے ہیں۔ حضرت عائشہ فقہ کی بہت بڑی عالمہ اور فصاحت کی دولت سے مالا مال تھیں، نیز آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باکثرت احادیث روایت کی ہیں۔ آپ عرب کی تاریخ اور اشعار کی بھی بہت بڑی عالمہ تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام اور تابعین کی بہت بڑی جماعت نے آپ سے احادیث روایت کی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے لیے 2 راتیں مقرر فرما رکھی تھیں، ایک ان کی اپنی اور ایک حضرت ام المومنین سودا رضی اللہ تعالی عنہا کی، کیونکہ وہ بوڑھی ہو گئی تھیں اور انہوں نے اپنی باری بھی حضرت عائشہ کو دے دی تھی، یعنی حضرت عائشہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد ازواج میں سے خوش قسمت ترین ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ اتنی زیادہ قربت نصیب فرمائی۔ حضرت عائشہ حضور کی رفاقت میں تقریباً 8 سال اور 5 ماہ رہیں، لیکن اس تمام عرصے میں آپ کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے جناب سیدنا حضرت ابراہیم کی حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بدن اقدس سے پیدائش ہوئی، حضور کی باقی تمام بیویاں رشک کھانے لگیں اور انہیں یہ بات گراں گزری۔ حضرت ابو جعفر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں تک حضرت ماریہ کے پاس نہ گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی ازواج پر وہ گراں گزرتی تھیں اور ان پر رشک کھاتی تھیں، پر ان میں سب سے زیادہ رشک حضرت عائشہ کو تھا، کیونکہ وہ بے اولاد تھیں اور انہیں اولاد کی شدید خواہش بھی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو میرے پاس لائے اور فرمایا، اے عائشہ میرے ساتھ اس کی شباہت تو دیکھو، یہ میرے ساتھ کتنا ملتا جلتا ہے۔ تو میں نے کہا، مجھے تو کوئی شباہت نہیں دکھائی دیتی۔ فرمایا، کیا تو نے اس کے گورے رنگ اور گوشت کو نہیں دیکھا؟ میں نے کہا، جو دائی یا اونٹنی کے دودھ سے پالا جاتا ہے وہ گورا اور موٹا فربا ہوا کرتا ہے، جس کے بارے میں ایک اور روایت بھی موجود ہے جس میں یہ الفاظ ہیں کہ حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ جس سے بھیڑ کا دودھ پلایا جائے وہ فربا اور گورا ہوتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ نے یہ کیوں فرمایا، جس کے بارے میں محمد بن عمرو کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند راز بھیڑ بکریاں حضرت ابراہیم کے واسطے مخصوص تھیں، اور ایک اونٹنی کا دودھ بھی انہی کے لیے خاص تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کا اور ان کی والدہ کا جسم اچھا تھا۔ ناظرین، یہاں پر آپ کو ایک اور اہم بات بتاتے چلتے ہیں کہ سیدنا عائشہ کی کنیت ام عبداللہ تھی، لیکن عبداللہ آپ کی اولاد نہیں تھے بلکہ آپ کے بھانجے تھے، جو کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ جب ان کی ولادت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ میں اپنا لعاب شریف رکھا
اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، یہ عبداللہ ہے اور تم ام عبداللہ ہو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد ہمیشہ میری کنیت ام عبداللہ ہی رہی، جبکہ میری کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس ضمن میں ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ جتنا عرصہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں، اس عرصے میں آپ کو ایک حمل بھی ہوا تھا اور کچھ عرصے بعد وہ ضائع ہو گیا۔ شرح بخاری امام احمد بن محمد قسطلانی علیہ رحمہ نقل کرتے ہیں کہ اس بات کی کوئی اصل نہیں ہے کہ آپ کو ام عبداللہ صرف آپ کے بھانجے کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ ایک دن آپ نے عذرائے حسرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں عرض کی کہ اور خواتین نے تو اپنی سابقہ اولادوں پر اپنی اپنی کنیت رکھ لی ہے، میں اپنی کنیت کس کے نام پر رکھوں جبکہ میری کوئی اولاد نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے بھانجے عبداللہ کے نام پر اپنی کنیت رکھو، جو کہ تمہاری بہن اسما بنت ابو بکر عبداللہ بنت عوام کے بیٹے ہیں۔ بس جب سے آپ ام عبداللہ کی کنیت سے پکارا جانے لگا۔ دعا ہے کہ اللہ دین اسلام کو پھیلانے کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور اسے ہمارے لیے اجر عظیم اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بنائے۔ ناظرین، واقعے کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور اچھے واقعے کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیر۔